معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والثواب، والصلاة والسلام علی ابی حنیفۃ وحبابی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، رحمت عالم، مرکز عقیدت، ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشئی بزم جنت، مالک جنت، قاسم نعمت، منیم ذی جام، مخبر صادق، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرات ذی وقار، آج رجب شریف کی 28 تاریخ ہے۔ گزشتہ تاریخ شب معراج سے نسبت تھی، اور کل پرسوں چاند دکھے۔ 2 شعبان کو ایک عظیم مجتہد، سراج الامہ، امام المسلمین، امام الائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آنے والے جمعہ تک 2 شعبان چلی جائے گی، اس لیے آج ہی حضرت کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر دیں۔ ہم لوگ مذہباً حنفی ہیں۔ 4 امام جن کی آج دنیا میں لوگ تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ان کے مقلد حنفی ہیں، امام محمد بن ادریس شافعی ان کے مقلد شافعی، امام مالک ان کے مقلد مالکی، اور امام محمد احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم ان کے مقلدین وہ حنبلی ہیں، جیسے سرکار غوث اعظم حنبلی تھے۔ آج پوری دنیا میں ان 4 ائمہ کی تقلید ہوتی ہے، سوائے غیر مقلد بنام اہل حدیث کو چھوڑ کر وہ مردود لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ غیر مقلدیوں کو چھوڑ کر دنیا میں 70% لوگ حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ دوسرے نمبر پر تقریباً 20% وہ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی کے مقلد، جیسے آندھرا پردیش، کیرل اور جو ہے ساؤتھ انڈیا کی طرف زیادہ تر آپ کو شوافع ملیں گے، اور باقی جو 10% ہے ان میں امام احمد بن حنبل، امام مالک کی تقلید کرنے والے زیادہ تر عرب و حجاز میں ملیں گے۔ جیسے نجدی لوگ اپنے آپ کو مدینہ مکہ میں جو نجدی ہیں اپنے آپ کو حنبلی مذہب کہتے ہیں، کہ حنبلی مذہب کے پیروکار ہیں، یعنی یہ 4 ائمہ
اور ان چاروں اماموں کے تقلید کرنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدین بنائے، پیدا فرمائے۔ 70% دنیا میں مسلمان یہ امام اعظم کے مقلدین ہیں اور مذہباً حنفی المذہب ہیں، اور یہ چاروں امام حق ہے۔ عقیدہ کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں۔ امام شافعی ان کے مقلد بھی جنتی ہے، امام احمد بن حنبل کے مقلد بھی جنتی، امام مالک کے مقلد بھی جنتی۔ یہ چاروں ائمہ عقائد کے اعتبار سے ہم میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عقیدہ چاہے اللہ کی ذات کے تعلق سے ہو، چاہے رسول پاک کے علم کے تعلق سے ہو، چاروں ائمہ میں عقائد برابر ہے۔ ہاں، احکام شرع میں اختلاف ہے، قوانین اسلام اور مسائل میں اختلاف ہے۔ نماز کی کچھ مسائل ہمارے مختلف ہیں، شافعی لوگوں کے الگ مسائل ہیں، ہم لوگوں کے کچھ زکوٰۃ کے مسائل مختلف ہیں، حنبلی اور مالکی لوگوں کے وضو کے ہمارے اندر کچھ مسائل الگ ہیں، شافعی لوگوں کے کچھ مسائل الگ ہیں، یعنی مسائل کے اندر اختلاف ہے۔ عقائد کے اعتبار سے سب جنتی ہیں، سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ چاہے امام شافعی کا مقلد وہ بھی جنتی ہے، امام احمد بن حنبل کا مقلد وہ بھی جنتی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا مقلد وہ بھی جنتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی حنبلی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ امام احمد بن حنبل کے راستے سے ہٹ گیا ہو، جیسے مدینہ میں رہنے والا نجدی اور مکہ میں رہنے والے نجدی، حجاز میں رہنے والے نجدی جو اصل میں وہابی ہیں، وہ اپنے آپ کو امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم لوگ حنبلی ہیں۔ حقیقتاً انہیں امام احمد بن حنبل سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے عقائد بگڑ گئے، رسول پاک کے علم کے تعلق سے، حضور کی شفاعت کے تعلق سے، سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کے تعلق سے ان کے سارے عقائد بگڑ گئے، اور جس کی بنیاد پر وہ کافر و مرتد ہو گئے۔ باقی جو صحیح طور پر احمد حنبل کے عقائد پر ہے، چاہے امام شافعی چاہے امام اعظم کے عقائد پر ہو، اگر عقیدہ درست ہے تو حنبلی بھی جنتی ہے، شافعی بھی جنتی، مالکی بھی جنتی اور حنفی بھی جنتی ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زیادہ تر مقلد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کمال امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ ہجری 80 میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ کئی ایک صحابہ سے حضرت امام اعظم نے ملاقات کی، اس وجہ سے وہ تابعی ہیں، اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک بہت بڑا مقام ملا۔ جتنے مجتہدین ہیں، ان مجتہدین اسلام، ان فقہا میں سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا۔ آپ مجتہد مطلق ہیں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ امام شافعی فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، کہتے ہیں جتنے بھی فقہا، جتنے بھی مجتہدین ہیں، وہ سب کے سب ابو حنیفہ کی اولاد اور ان کے بچوں کی طرح ہیں۔ فقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی اولاد ان کے بیٹوں کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام اجتہاد میں اتنا زبردست مقام پروردگار عالم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا۔ ہجری 80 میں پیدا ہوئے اور زیادہ تر زندگی کا وقت آپ نے کوفہ کی زمین پہ گزارا، وہیں پہ درس دیتے رہے، علم حدیث حاصل کیا۔ ان کے استاد حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے استادوں میں نام حضرت امام حماد کا آتا ہے۔ زبردست اساتذہ حدیث، احادیث اور اساتذہ فقہ سے امام اعظم نے فقہ اور حدیث حاصل کی، استنباط فقہ جو ہے اکتساب احادیث کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ، اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ امام اعظم کو اتنا زبردست عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ جو چیز آپ کے دماغ میں آ جاتی آپ سن لیتے، ہمیشہ کے لیے وہ چیز امام اعظم کے دماغ میں نقش ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کوئی واقعہ دیکھ لیتے، ہمیشہ کے لیے وہ دل پہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نقش ہو جاتا۔ ہزاروں حدیث کے حافظ، بلکہ لاکھوں احادیث کے حافظ امام اعظم،
بلکہ جو ہے کئی 1000 مسائل کا قرآن پاک سے استنباط امام آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس قدر مقام عطا فرمایا. آپ اسی سے اندازہ لگائے حج کے بعد جب امام آدم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں, بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول پہ پہنچ کر امام آدم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں, السلام علیکم یا سید المرسلین. جیسے امام آدم ابو حنیفہ کا سلام کرنا تھا, تربت مصطفیٰ سے جواب ملتا ہے, وعلیکم السلام یا امام المسلمین, اے مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ تم پر بھی سلام ہو. یعنی اس قدر بارگاہ رسالت میں اللہ تعالیٰ نے مقام و منصب عطا فرمایا کہ آج تک ان کی فقہات, آج تک قرآن اور احادیث سے جو انہوں نے مسائل کا استنباط فرمایا, امت کے لیے قرآن سے مسائل نکال کے جو آسانیاں عطا فرمائے, احادیث سے مسائل نکال کر جو امت کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. اب قیامت تک حنفی لوگ اس زمین پہ عمل کرتے رہیں گے, ان کی نمازوں کا ثواب اللہ امام آدم کو دیتا رہے گا, وہ روزے رکھیں گے ان کے روزوں کا ثواب امام آدم کو ملتا رہے گا, ان کی عبادتیں جو حنفی مذہب کے مطابق ہے, ان کی عبادتیں جو حنفی مسلک کے مطابق ہے, ان کے اعمال جو حنفی مذہب کے مطابق ہے, قیامت تک دنیا میں ابھی 70% حنفی ہے اور آگے بڑھتے رہیں گے. جتنے بھی مقلد امام آدم ابو حنیفہ کے ہیں قیامت تک ان مسائل پہ عمل کرتے رہیں گے. اللہ ان سب کا مجموعی ثواب قبر میں بغداد میں امام آدم ابو حنیفہ کو دیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا مقام اور منصب جناب امام آدم ابو حنیفہ کو ملا. آج بھی بغداد شریف میں ان کا مزار جو ہے مرجع انوار بنا ہوا ہے, مرجع خلائق بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا شان و شوکت عطا فرمائی. بچپنا امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا انمول تھا. ایک صحابی تھے غالباً یا تابعی, کوفہ میں آئے اور کوفہ میں آ کر سارے لوگ جمع ہو گئے کہ چلو صحابی ہے یا غالباً تابعی تھے, سارے لوگ دیدار کے لیے آ گئے. انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ دیکھا, ابو بکر عمر کو دیکھا ہے, اور ان اکثر صحابہ سے انہوں نے اکتساب احادیث کیا, احادیث کو حاصل کیا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آئے اور کوفہ میں جب دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا ایک جمع غفیر لگ گیا. اب ظاہر بات ہے وہ علم کا دور ہے, حدیثوں کا دور ہے. ایک 8 سال کا بچہ بھی اس قدر علم جانتا تھا. بڑے بڑے مجتہد سے لفظ قرو کے تعلق سے بحث کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی پریورتن اولاد میں آیا کرتا ہے, بچوں میں آیا کرتا ہے. ماحول کا بہت بڑا ایک نیگیٹو پوزیٹیو اثر بچوں پہ پڑتا ہے, چھوٹی نسلوں پہ پڑا کرتا ہے. اس لیے جس طرح سے ماحول چلے گا اسی طریقے سے بچہ بھی پرورش پائے گا. آپ گھر میں ہزاروں بچے کی پرورش کرتے رہے مگر ملک کا جیسا ماحول چل رہا ہے اسی ماحول کا اثر اس بچے پہ ضرور ہونا ہے. آپ ہزاروں کوشش کریں مگر ہمارا بچہ باہر جا کر وہ مودی, یوگی اور امیت شاہ اور ساری اخبار و کرکٹر کی باتیں کرتا رہے گا. اس لیے کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس کا اثر باہر کی دنیا میں بچے کے دماغ پہ پڑتا ہے, چاہے اس کا نیگیٹو اثر ہو یا پوزیٹیو اثر ہو. ماحول کا بچوں پہ چھوٹی نسل پہ زبردست اثر ہوا کرتا ہے. جس طریقے سے ملک کے حالات چل رہے ہیں ظاہر بات ہے امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا زمانہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. مولا کائنات دنیا سے تشریف لے گئے جنہوں نے کوفہ کی زمین کو علم سے اس قدر آشنا فرمایا. صرف کوفہ ہی نہیں سارے عراق میں مولا کائنات علم کا ایسا نور پھیلایا. صرف عراق نہیں, ایران اور پورے حجاز, پورے عرب میں مولا کائنات کے علم ان کی درس گانے اس قدر پورے عراق و حجاز کو علم سے آشنا کر دیا ہے. بچہ 8 سال کی عمر میں لفظ قرو کی بحث کر رہا ہے. ایک 10 سال کا بچہ بھی بڑے بڑے مجتہد سے قرآن کے زبردست ٹاپک پہ بحث کرتا نظر آئے گا. لوگ تعجب کرتے تھے کہ اس قدر پریورتن کیسے آ گیا. کہتے تھے یہ علی کے علم کا نتیجہ ہے, مولا کائنات کی صحبت کا نتیجہ ہے. جب تک حضرت علی کوفہ میں رہے اس قدر مصطفیٰ کی احادیث لوگوں کو پلاتے رہے. علم قرآن, علم حدیث کا ایسا جام پلایا وہ مولا کائنات کے علم کا بادل صرف کوفہ ہی تک محدود نہ رہا. کوفہ سے اٹھا ساری دنیا میں بادل برستا رہا اور جہاں دیکھو علم کا دور آ گیا. جہاں دیکھو درسگاہیں قائم, خانقاہیں قائم ہے. جہاں دیکھو زبردست علماء پیدا ہو رہے ہیں. اور ایک 8 سال کا
بچہ بھی اس قدر علم رکھتا ہے، بڑے محدث کی بارگاہ میں جا کر حدیث پاک پہ بہت زبردست بحث کرتا نظر آ رہا۔ اس قدر علم کا بڑا ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس دور کا بڑا اثر تھا۔ ظاہر بات ہے اسی دور میں امام آدم نے آنکھیں کھولی ہے۔ ان کے دادا حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ بعض لوگ روایت کرتے ہیں وہ ٹھنڈا اچھا بناتے تھے، فالودہ اچھا بنایا کرتے تھے۔ اور امام آدم ابو حنیفہ کے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کا زمانہ انہوں نے پایا، وہ کوفہ کے رہنے والے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں کوفہ ہی کو دارالخلافت بنایا، گورنر ہاؤس بنایا۔ بڑے بڑے لوگ مولا کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا بھی آیا کرتے، اور کبھی کبھی امام مولا کائنات کو فالودہ پیش کرتے، ان کی صحبت میں رہے۔ ایک دن مولا کائنات نے خوش ہو کر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کو دعائیں دی۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا ان کا بیٹا ثابت اتنا زبردست عالم بنا۔ مولا کائنات کی صحبت کا نتیجہ حضرت علی کی بارگاہ کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کی دعا میں ایسا پاور رکھا تھا، امام آدم کے دادا کو دعائیں ملی، علی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ نعمان اتنا زبردست عالم بنا ہے کہ امام آدم سے پوری دنیا میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ اس لیے علی سے کہا جاتا تھا، مولا حضرت امام آدم سے کہا جاتا تھا، حضور آپ نے مختصر سے وقت میں اتنا زبردست علم حاصل کیا، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے صدیاں لگ جایا کرتی ہے، زمانے لگ جایا کرتے ہیں، آپ نے بچپنے سے لے کر ابھی تک لوگ پوری زندگیاں بتا ڈالیں تب جا کے اتنا علم ہوتا ہے۔ حضور آپ نے مختصر سی عمر میں اتنا زبردست قرآن کا علم حاصل کر لیا، اور ایک ایک مصطفیٰ جانی رحمت کی حدیث پر جب آپ مسائل استنباط کرتے ہیں، لاکھوں حدیث امام آدم کو منہ پہ یاد ہے، قرآن کے ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل امام آدم نکالے۔ لوگ کہتے حضور اتنا زبردست علم کیسے آیا؟ امام آدم کہتے تھے میرے دادا نے بہت زمانہ علی کے پاس گزارا تھا، مولا کائنات کی دعائیں میرے دادا کو لگی، وہ دعائیں منتقل ہوتے ہوتے میرے باپ ثابت کو ملے، اور علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ابو حنیفہ کو بھی علم علی کا ایک حصہ عطا فرمایا۔ یہ امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر بات ہے اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ کے ولی بھی ہیں، متقی پرہیزگار، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا فرمایا۔ وہ حضرت قتادہ آتے ہیں، دیکھا کہ بہت سارے جو ہے لوگ جمع ہو گئے کوفہ میں، چلو انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ دیکھا ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو دیکھا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں بتاؤ جو ہے تم پوچھنا چاہتے وہ پوچھ لو، فَسَلُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ پوچھ لو، میں اس کا جواب دوں گا۔ ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، میں کہوں کہ جو چاہو پوچھ لو میں اس کا جواب دوں گا، میں کہوں کہ آپ میں سے جو چاہے in any subject in the any matter، کسی بھی ٹاپک کے کسی بھی وشے کسی بھی مسئلے پہ آپ مجھ سے پوچھئے۔ یہ دعویٰ ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے، بڑے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کا علم پڑھا وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، جو چاہے پوچھو، اس لیے کہ آدمی ایک علم میں ماہر ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 چیزوں میں ماہر ہوگا، زیادہ سے زیادہ 3 چیزوں میں ماہر ہوگا۔ اگر کوئی عالم دین کہتا ہے کہ جو چاہے پوچھ لو، ظاہر بات ہے وہ عالم دین ہے، اس کا وشے قرآن ہے، اس کا وشے حدیث ہے، اس کا وشے جو ہے فقہ کی کتابیں ہیں، مگر ایک آدمی اسی مجلس میں فزکس کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، کیمسٹری کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، لاجک کے تعلق سے سوال کرتا ہے، آسٹرولوجی، بایولوجی، زولوجی، ہزاروں لاجکس ہیں، کسی بھی تعلق سے سوال کرے گا، ظاہر بات ہے وہ عالم دین ہتھیار چھوڑ دے گا۔ اس نے زندگی قرآن میں گزار ڈالی ہے، انہوں نے حدیث میں گزار ڈالی، اس نے کبھی فزکس کی لیب میں جا کر فزکس کو پڑھا نہیں ہے، اس نے کبھی کیمسٹری کو ہاتھ تک نہ لگایا، مگر اتنا بڑا دعویٰ کون کرے گا؟ دنیا کا کوئی مسئلہ چاہے تو پوچھ لو، قتادہ اس کا جواب دے گا۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ تعالی آئے ہیں، بے شک ان کا زبردست علم تھا، انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، انہوں نے بڑے بڑے جو ہے متقدمین صحابہ سے ملاقات کی۔ حضرت قتادہ نے عبداللہ بن عباس کا زمانہ پایا، حضرت عباس سے علم حاصل کیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر سے علم حاصل کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری جیسے زبردست مفسر قرآن کے پاس بیٹھے ہیں، حضرت ابو واقل لیثی جیسے زبردست حدیث جاننے والے کے پاس بیٹھے ہیں۔ ظاہر بات ہے زمانہ صحابہ کی صحبت میں گزارا، کتنا علم ہوگا حضرت قتادہ کے پاس، اسی پہ جو ہے گمان میں آ کر کوفہ میں آ کر سوال کرتے ہیں، اے لوگوں
جو چاہے پوچھ لو۔ قتادہ اس کا جواب دے گا۔ لوگ اپنے اپنے مسائل پوچھنے لگے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہے حضور بتائیے وہ چونٹی جس کا ذکر سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر فضا میں پرواز کر رہا تھا اور لشکر جاتے جاتے ایک جگہ پہ اترنے والا تھا تو قرآن مجید میں وہ چونٹی کا قصہ مشہور ہے جس کو سورہ نمل سے یاد کیا گیا ہے۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آسمان میں ملک شام سے نکلے ہیں، فضا میں پرواز کر رہے ہیں، وہ کئی کوس کئی کلومیٹر کی دوری پر زمین میں چونٹیوں کا بل ہے، سوراخ ہے اور کئی ہزار چونٹیاں ہیں۔ ان میں سے ایک چونٹی اپنے ساری چونٹیوں سے کہتی ہے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، قالت نملۃ ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یأتمنک سلیمان وجنودہ، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ وہ واقعہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس واقعے کا قرآن کے 2-4 پاروں میں ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اب حضرت قتادہ پوچھتا ہے جو چاہے پوچھ لو۔ ایک چھوٹا سا 10-12 سال کا بچہ آگے آ کر کہتا ہے حضور بتائیے جس چونٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں بتایا ہے، جس چونٹی کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے، حضور بتائیں وہ چونٹی مذکر ہے یا مؤنث ہے، نر ہے یا مادہ ہے، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، بتائیے جس چونٹی کا قول اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے وہ جو ہے مادہ میں آتی ہے یا نر میں، مذکر میں یا مؤنث میں آتی ہے، بتائیے اس چونٹی کی حقیقت کیا بیان کی گئی ہے۔ اب جو ہے یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک میں رہ گئے کہ اب وہ چونٹی کیسے پتا چلے میل تھی یا فیمیل تھی، وہ کیسے پتا چلے دائرہ ہی میں آتی ہے دائرہ شی میں آتی ہے، کیسے پتا چلے نر ہے یا مادہ ہے۔ حضرت قتادہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت قتادہ اس 8 سال کے بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا تو ہی بتا وہ چونٹی کون تھی، نر ہے یا مادہ، مذکر ہے یا مؤنث، پروش میں یا استری میں، کس میں آتی ہے؟ وہ 8 سال کا بچہ کہتا ہے حضور میرا علم یہ کہتا ہے وہ چونٹی مادہ میں آتی ہے، وہ مؤنث میں آتی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ قالت استعمال فرمایا ہے۔ قالا نر کے لیے آتا ہے، قالت مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، قالا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، قالت مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کا قول قرآن میں ذکر فرمایا تو اللہ نے فرمایا قالت نملۃ، یعنی اللہ کا لفظ قالت استعمال فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چونٹی مادہ و مؤنث میں آتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب و سورہ نمل میں ذکر فرمایا گیا۔ اللہ حضرت قتادہ خاموش رہ گئے۔ صحیح کہا۔ پھر حضرت امام آدم وہ بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے حضور یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرو کہ جو چاہے پوچھ لو۔ دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جس کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا، جو کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑا رہ کر کہتا تھا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ پوچھ لو، اگر وہ شخص ہے تو مصطفیٰ کا صحابی مولا کائنات حضرت علی ہے جس کا سینہ اللہ نے علم سے بھرا تھا، اللہ نے جسے علم لدنی عطا فرمایا تھا، اللہ نے جسے علم دین و دنیا عطا فرمایا تھا۔ مصطفیٰ کے علم کی وراثت مکمل طور پہ مولا کائنات کو ملی تھی۔ دنیا میں واحد انسان علی بن ابو طالب ہے جس کو اللہ نے اس قدر علم سے نوازا تھا۔ دنیا کے جس شیطر میں چلے جائے دنیا کا کوئی مسئلہ، زمین کا مسئلہ علی سے پوچھ لو، آسمان کا مسئلہ علی سے پوچھ لو، فزکس کا مسئلہ علی سے پوچھ لو، کیمسٹری کا مسئلہ علی سے پوچھ لو، جانوروں کے تعلق سے مسئلہ دنیا میں کسی بھی ٹاپک میں پوچھو علی فوری طور پہ اس کا جواب عطا فرمائے گا۔ کہ یہ ایک ہی شخصیت تھی جس کا یہ دعویٰ کہ جو چاہے پوچھ لو وہ صرف مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت جو ہے آپ بتائیے وہ 8 سال کا بچہ کوئی اور نہ تھا، مسلمانوں کا امین اور امام المسلمین حضرت امام آدم ابو حنیفہ تھے۔ اللہ بتائیے اب اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم حضرت امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور بے شمار ایسے مسائل اور اس قدر علم کا آپ نے دور لگایا اور اس قدر کوفہ ہی نہیں پورے عراق کو
اس قدر علم سے آپ نے سیراب کیا مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث، قرآن اور نور احادیث سے اس قدر جو ہے پوری دنیا کو آپ نے روشن کیا۔ آج ان کی کتابیں، آج امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے ملفوظات اور فقہ کا اکثر حصہ امام آدم سے لیا گیا۔ ظاہر بات ہے ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل امام آدم نے قرآن مجید سے استنباط کیے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس طریقے میں بتائے، کہاں لکھا ہے کہ نماز میں آپ کو اس طرح رکوع کرنا ہے، رکوع کی آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے، آپ کو سجدے میں، یعنی چاہے نماز کا مسئلہ، چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ، چاہے حج کے مسائل و مناسک و ارکان ہو، چاہے دنیا میں ہماری عبادت اور ہماری ریاضت و بندگیاں ہیں، اس عبادت میں جس شعبے پہ جائیے امام آدم نے قرآن حدیث سے مسائل کو نکال کر ایک طریقہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں یہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہیں یہ کرنا ہے۔ اس قدر ہزاروں نے لاکھوں مسائل قرآن مجید سے استنباط کر کے امت کے حوالے فرمائے، ہماری عبادتیں آسان فرما دیے، ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارے روزوں کو آسان فرما دیا۔ اس لیے قیامت تک دنیا میں حنفی رہیں گے اور ایک ایک حنفی نماز پڑھے گا، اللہ اس کا ثواب امام آدم کو ان کی قبر میں دیتا رہے گا۔ ان سب کا مجموعی ثواب امام آدم ابو حنیفہ کو دیا جائے گا اور ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا اليوم کل اناس ندعو بامامہم، جب تم لوگوں کو قیامت میں بلایا جائے گا، ہر آدمی کو قیامت میں ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام شافعی آگے ہوں گے، ان کے پیچھے سارے شافعی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل آگے ہوں گے، ان کے پیچھے سارے حنبلی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ امام مالک آگے ہوں گے، ان کے پیچھے سارے مالکی جنت میں جا رہے ہوں گے، اور امت کا زیادہ تر حصہ امام آدم کے پیچھے ہوگا۔ ابو حنیفہ بھی جنت میں جاتا ہوگا اور حنفیوں کو بھی جنت میں لے جاتا ہوگا۔ اب اس وقت مارے پھریں گے غیر مقلد۔ اہل حدیث کا تمہارا کا ہمارا تو کوئی امام نہ تھا، کہ جب تمہارا امام کوئی نہ تھا گویا تم نے دنیا میں شیطان کو امام بنایا، اب ان کا وہاں کچھ حصہ نہ رہے گا۔ ظاہر بات ہے وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اتنے زبردست امام کی تقلید کی ہے، اور تقلید ہی نہیں کی، ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہم انہیں مصطفیٰ جان رحمت کا سچا عاشق مانتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ سے نوازا ہوا برگزیدہ بندہ اور بزرگ صفت بندہ اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے نوازا ہوا انسان مانتا ہے۔ امام آدم امام بھی ہے، امام آدم عاشق بھی ہے، امام آدم ولی کامل بھی ہے، امام آدم مجتہد مطلق بھی ہے، امام آدم امیر المومنین بھی ہے، امام آدم امیر المسلمین بھی ہے، امام آدم امام المسلمین بھی ہے، اور ہمیں جنت میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی امام آدم ہے۔ اس لیے جب وہ جا رہے ہوں گے اللہ فرماتا ہے کل اناس ندعو بامامہم، ہم قیامت میں تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ جنت میں لے جائیں، جنت میں جانا ہے، بلایا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم حنفی ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر اور اس بات پہ بہت زیادہ خوشی ہے۔ حضرت امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر علم، اور میں نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ بھی علم کی بحث کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جیسا زمانہ اور جیسا دور ہوتا ہے ویسا ہی بچوں کے دماغ پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ علم کا دور تھا، جگہ جگہ خانقاہیں قائم ہے، مدرسے قائم ہے، اور دیکھو تو صبح ایسا لگتا تھا کہ قرآن اور حدیث کا ایسا دور چلتا تھا۔ اللہ اللہ، صرف مردی نہیں بلکہ عورتوں میں بھی جو ہے ایسی حافظہ قرآن مجید سے مسائل استنباط قرآن مجید کو صحیح طور پہ سمجھنے والی۔ وہ واقعہ ہے نا، ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا تھا، شادی کرنی تھی، وہ بغداد کا یعنی کوفہ اور بغداد و عراقی کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے دماغ میں آتا ہے میں ایک ایسی شہزادی سے میرے بیٹے کا نکاح کرواؤں گا جو غریب ہو تو چلے گا، مفلس ہو تو چلے گا، مگر وہ بیٹی جو ہے قرآن مجید کی حافظہ ہونی چاہیے۔ جس سے میرے شہزادے کا نکاح ہونا ہے اس کا دل قرآن مجید کے حفظ سے حافظہ قرآن ہونی چاہیے۔ اب کوفہ اور آس پاس کے علاقوں میں کئی ایک بچیاں مل جاتی جن کے سینے میں پورا قرآن یاد تھا۔ وہ بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کیا کیا جائے، کس کی جو ہے کس کی شہزادی سے نکاح کی اپنے بیٹے کا رشتہ لایا جائے، کوئی ترکیب بتاؤ، کہاں ڈھونڈے کہ حافظ قرآن کون ہے۔ وزیر ایک مشورہ دیتا ہے
हुजूर हम पूरे कूफा में, पूरे बगदाद में ऐलान करवा देते हैं, जिस मकान में कोई औरत हाफिज़ा कुरान है और अभी तक उसकी शादी न हुई हो, शाम के वक्त अपने मकान की दहलीज पे चिराग जलता हुआ छोड़ दे, एक जो दिया जलता हुआ छोड़ दे। जिसके मकान के आंगन पे रात को चिराग जलेगा, हम लोग देखने आएंगे, जब मकान के दरवाजे पे चिराग का जलना इस बात की अलामत होगी कि इस घर में हाफिज़ा कुरान है। जिसके मकान में 2 औरतें हाफिज़ा कुरान है, वो 2 चिराग अपने मकान पे रखे। जिसमें 3 बच्चियां हाफिज़ा कुरान है, वो 3 चिराग अपने मकान पे रखे। ऐलान करवा दिया गया। जाहिर बात है, बहुत सारे बाप की ये ख्वाहिश होती है मेरी बेटी का निकाह बादशाह के शहजादे से हो जाए। ऐलान होता है, शाम का वक्त हुआ, बादशाह जब ऐलान के बाद कूफा व बगदाद में निकलता है, क्या देखता है, बगदाद और कूफा कोई ऐसा घर न था जहां पे चिराग न जल रहा हो। हर मकान पे 1-1, 2-2 चिराग जल रहे हैं। बादशाह देख के दंग रह जाता है। वजीर से कहता है ये क्या? का हुजूर जितने मकानों पे चिराग जल रहे हैं, हर मकान में 1-1 बच्ची हाफिज़ा कुरान है, कुरान मुकम्मल याद है। किसी मकान पे 2 चिराग, किसी पे 3, किसी पे 4-4 चिराग जल रहे हैं। यानी 1-1 मकान पे 4-4 औरतें रह रही है और चारों हाफिज़ा कुरान है। अल्लाह अल्लाह। बादशाह कहता है ये तो हर एक मकान में कुरान के हाफिज़ा नजर आ रही है। अब बताया क्या किया जाए? अब इन सारे से जो है क्या इस मसले का हल होगा? वजीर, बादशाह वजीर के साथ वापस आ गया कि आप कोई दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। बादशाह से वजीर कहता है हुजूर इमाम मोहम्मद के किताब मुत्ता इमाम मोहम्मद, जो बड़ी जबरदस्त हदीस की किताब है, जिसमें हजारों हदीसें नकल की गई है। जिस तरह यहाँ पे ये किताब पढ़ी है मिशकात शरीफ, बिल्कुल इसी तरह वो मुत्ता इमाम मोहम्मद की लिखी हुई हदीस की किताब मुत्ता है। इसी तरह जबरदस्त हजारों हदीसों का मजमुआ है। हजारों हदीसें इमाम मोहम्मद जो इमाम आदम के शागिर्द है, उन्होंने इस किताब में हजारों अहादीस जमा फरमाई है। बादशाह से वजीर कहता है हुजूर ऐलान करा दे, अब जिस बच्ची को पूरी मुत्ता इमाम मोहम्मद याद होगी, बादशाह उस बच्ची से अपने शहजादी का निकाह करवाएगा। और जिसको पूरी मुत्ता इमाम मोहम्मद याद है, वो बच्ची रात को शाम के वक्त अपने दहलीज पे चिराग जलता हुआ छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। वजीर सोच रहा था चलो कुरान तो सबको याद है, एक आम बात है, मगर हदीस की ये जबरदस्त किताब जिसमें हजारों हदीसें नकल की गई है, शायद कम लोगों को या किसी को याद हो ना हो। अल्लाह अल्लाह। शाह ऐलान होने के बाद शाम को जब बादशाह अपनी फौज अपने वजीर के साथ निकलता है, क्या देखता है, आधे से ज्यादा बगदाद के मकानों पर चिराग जलता हुआ नजर आ रहा था। एक-एक घर में मुत्ता इमाम मोहम्मद की हाफिज़ा नजर आ रही है। हजारों अहादीस का ज़ख़ीरा उन बच्चियों की सीना में महफूज था। बादशाह की आंखों में आंसू निकल आते हैं। बादशाह कहता है मैं तो साल में 1 मर्तबा घर के बाहर निकलता हूँ, आखिर मेरे इस शहर को, मेरे इस इलाके को इस कदर इल्म से कितने नवाजा है, आखिर इस कदर इल्म का दौर किसने लाया? वो वजीर जवाब देता है हुजूर आप कभी लोगों के मामलात के ज्यादा दखल नहीं लेते, आपके पास जो मैटर आता है वो मैटर सुलझा के आप जो है अपने महल सराय में चले जाते हैं। हुजूर देखा बगदाद के हर घर में 2-2, 3-3 बच्चियां हाफिज़ा कुरान है। और जहां बात आई थी मुत्ता इमाम मोहम्मद के, हर मकान में मुत्ता इमाम मोहम्मद की हाफिज़ा 1-1 बच्ची नजर आ रही है। बादशाह कहता है आखिर मेरा शहर इस कदर इल्म का गहवारा कैसे बन गया, मैंने तो कभी इस तरफ नजर न उठाई। वजीर कहता है हुजूर ये सारा कमाल अबू हनीफा के इल्म का है, ये सारा कमाल मौलाए कायनात के इल्म का है। इस जमीन पर बैठकर मुस्तफा की अहादीस कुरान का इल्म और लोगों के सीनों को इस तरह मुस्तफा की अहादीस और कुरान के हवाले से भरा है। इमाम आदम के जमाने से पहले जब मौलाए कायनात का दौर है, हजरत अली ने इस कदर नवाजा था, सारा इलाका इल्म से भरता चला गया। उन्हीं के इल्म का हिस्सा अबू हनीफा को मिला। अबू हनीफा ने कूफा ही नहीं पूरे इराक को ऐसा नवाजा, आज जो सारे मकानों पे चिराग जलते नजर आ रहे हैं, हर मकान में हाफिज़ा कुरान और हाफिज़ा मुत्ता मोहम्मद नजर आ रही है। ऐ बादशाह सलामत, ये सारा फैजा अबू हनीफा की दरसगाह से निकला है, अबू हनीफा की बारगाह से निकला है। और ये बारगाह का फैजा सिर्फ हमारे इलाके का ही नहीं, आप दुनिया की जिस हद में चले जाओ आपको दुनिया के किनारे तक इमाम आजम के इल्म की खुशबू महसूस होने लगी।
امام اعظم کے علم کی خوشبو محسوس ہوگی۔ بادشاہ کہتا ہے ایسا پریورتن بتائیے کیسا دور رہا ہوگا۔ ایک بچی مکان میں رہتی ہے، اس کو قرآن بھی یاد ہے اور ہزاروں حدیث بھی موطا امام محمد کی یاد ہے۔ بتائیے ذرا اس زمانے کو ایک طرف رکھیں اور ذرا ہم اپنے زمانے میں آئیں۔ آج اگر کہیں اعلان کروا دیا جائے کہ جس مکان میں کوئی بچی حافظہ قرآن ہو، شام کو وہ چراغ جلتا چھوڑے، رات کو جب نکلیں گے نا سارا شہر ویران نظر آئے گا، کہیں چراغ جلتا ہوا نہ دکھے گا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنا پورا وقت ان کتابوں کی بجائے، احادیث کے ذخیرہ کی بجائے، مصطفیٰ جانی رحمت کے ان علوم کی بجائے ہم نے پورا وقت انٹرنیٹ میں گزارنے کے عادی بن گئے۔ ہم اپنا پورا وقت ٹی ویوں کے اندر صرف کر ڈالا، اپنا پورا وقت ہم نے سوشل میڈیا پہ صرف کر ڈالا۔ جو سینہ حدیثوں سے بھرنا چاہیے تھا اب وہ پلے اسٹور کی گیم سے بھرنے لگا ہے۔ جس سینے کے اندر مصطفیٰ جانی رحمت کی حدیثوں کا نور ہو جانا چاہیے تھا اب اس سینے میں فیس بک کے پیج آ رہے ہیں، یوٹیوب کے سارے لنکس آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے مصطفیٰ جانی رحمت کا ذخیرہ چھوڑا۔ یہودی نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور ہمارے سینے میں ساری دنیاوی مادی چیزیں ڈال ڈالی۔ اب شاید اعلان کیا جائے تو سارا شہر ویران نظر آئے گا اور ملک گھوم ڈالو شاید کوئی بچی موطا امام محمد کی حافظہ نظر آئے گی۔ ہم نے علم سے رشتہ توڑا، مادی چیزیں ہمارے دماغ، ہمارے ذہن و فکر، ہمارے قلب میں آتی گئی، نتیجہ یہ نکلا فیضان علم بھی دور ہوتا گیا، فیضان ابو حنیفہ بھی دور ہوتا گیا، فیضان علی بھی دور ہوتا گیا، اور اب ساری راتیں سوشل میڈیا پہ لگ گئے، ساری راتیں ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ لگ گئے۔ اب وہ کمال نہیں آ سکتا ہے، اس کمال کے لیے ماحول کا بہتر ہونا ضروری ہے، اس کمال کے لیے فیضان ابو حنیفہ کا ہونا ضروری ہے، اس کمال کے لیے ماں باپ کا عالم ہونا ضروری ہے۔ آج بھی اگر گھر کے اندر کوششیں کی جائے نہ بنے ہماری بچی موطا امام محمد کی حافظہ، نہ بچی بنے ہماری بچی قرآن مجید کی حافظہ، مگر آج بھی اگر کوشش کی جائے تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ضرور بن سکتی ہے۔ حضرت اسما، حضرت جویریہ، حضرت عائشہ اور حضرت ماریہ، ان ذلیل القدر امہات المومنین اور یہ خواتین اسلام کے پیروکار ضرور بن سکتی ہے۔ بس آج کمی ہے اس بات کی، ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرنے کی کمی ہے، ہمارے گھروں کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کی۔ پھینک دیجئے بچے کے ہاتھ سے یہ موبائل، آپ کے 8 سال کا بچہ انٹرنیٹ بریک نے استعمال کر کے کوئی دنیا میں بڑا کام نہ کر پائے گا، آپ کی 12 سال کی بچی انٹرنیٹ پہ فیس بک استعمال کر کے کوئی بڑا کام نہ کر پائے گی، سوائے اس کے کہ آنے والا زمانہ بڑا خطرناک ہوگا اور پھر کچھ غلط کام ہو جائے، اور سوائے اس کے کہ ماں باپ گھر کے کونوں میں بیٹھ کے روتے ہوں اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آج کے زمانے میں مکان کو تباہی سے بچانا ہے، اپنی نسل کو تباہی سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو گندگیوں سے بچانا ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، گھروں میں امام اعظم کے علم کا فیضان قائم کرو، علی کی محبت کا فیضان قائم کرو، گھروں میں سیدہ زہرا، حضرت اسما، حضرت عائشہ جیسی، صدیقہ جیسی خواتین امت ازواج مطہرات کا جو ہے ماحول قائم کیجئے۔ میرا دعویٰ ہے وہ بچیاں، وہ بچہ بڑا بنے نہ بنے مگر مصطفیٰ کے عاشق ضرور بنتے نظر آئیں، مصطفیٰ کے عاشق ضرور بنتے نظر آئیں گے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم کا فیضان ہم پہ جاری و ساری فرمائے اور فیضان علوم، فیضان امام اعظم، فیضان مولا کائنات ہم پر برستا رہے۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کی تربت نور پر رحمت و انوار کے تجلیاں برساتا رہے، ابر کرم ان کے مرقد پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے۔ ہزاروں رحمتیں ہاں اے ابو حنیفہ تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلی کہ باغ و پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا